اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، پڑھیں گے آج منٹو ٹو ورلڈ ہسٹری کلاس 7 اور اس کا ہم اپڈیٹڈ ایڈیشن کا فرسٹ چیپٹر آج ریڈ آؤٹ کریں گے۔ مڈل ایجز ان یورپ 500 to 1500 CE یعنی کرائسٹ ایرا، اور اس کا جو ہم ٹاپک پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے دا فال آف دا رومن امپائر۔ انہوں نے پہلے میں ایک چھوٹا سا اس کا ریویو دے دوں کہ انہوں نے آپ کی جو سے پہلے ہسٹری کی بک تھی کلاس 7 کی، انہی ٹاپکس کو لے کر ذرا تھوڑا سا شارٹ فارم میں کیا ہے، اور اب آپ کو اس میں سے سوال یاد کرنے میں بہت آسانی ہو جائے گی، جو کہ مجھے اب تک میں نے اس کو چیک کیا اور میں نے جو اس کے تھوڑا سا اس کو پڑھا ہے، تو مجھے اس میں ایک چیز بہت اچھی لگی ہے کہ پہلے کوشچنس کرتے ہوئے بچوں کو بہت پرابلم ہوتی تھی آنسرس کو ڈھونڈتے ہوئے، لیکن اب جو ہے نا کافی اچھے انداز میں انہوں نے اس کو اسٹیبلش کیا ہے اور اچھے طریقے سے السٹریٹ کیا ہے، تو اب بچوں کے لیے کافی بہتر ہو جائے گا اس کو پڑھنا۔ چلتے ہیں ریڈ آؤٹ کرتے ہیں فرسٹ ٹاپک، انٹروڈکشن ٹو اینشنٹ سویلائزیشن۔ سم آف دا ویل نون civilizations of the world began and flourished near rivers because people could access water and find food by hunting and fishing۔ آپ کو پتا ہے کہ جتنی بھی سویلائزیشن ہے، چاہے چائنیز ہے، میسوپوٹیمیا ہے، اور دوسری جتنی بھی سویلائزیشن ہیں، وہ سب انڈس ریور کے پاس، اپنے اپنے یلو ریور کے پاس، کوئی کہیں زیادہ تر ریورز کے پاس وہ اپنی انہوں نے گروتھ کی ہے یا وہاں پر پلی بڑھی ہیں، کیونکہ وہاں ان کو بہت ساری چیزیں جو ہیں نا مل جاتی تھیں، ان کو پینے کے لیے پانی مل جاتا، فصلیں اگانے کے لیے پانی مل جاتا تھا، وہاں پر ہنٹنگ اور فشنگ کے لیے پانی مل جاتا تھا، کیونکہ فشنگ اس لیے کہ پانی میں تو مچھلیاں ہوتی ہیں، لیکن ہنٹنگ کیوں پانی کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، کیونکہ جنگل میں سے جتنے جانور ہیں وہ پانی پینے دریا پر ہی آتے تھے، اور دریا پر جب آتے تھے تو یہ لوگ بڑی آسانی سے ان کا شکار کر لیتے، بجائے اس کے کہ جنگل میں جا کے شکار کریں، دریا کے پاس ان کا شکار کرنا آسان ہوتا تھا۔ تو people developed agriculture as they learned that alluvial soil deposit near river banks was suitable place to grow food crops۔ اور اب بہت سے لوگ جو تھے دریاؤں کے پاس رہنے والے، سویلائزیشنز جتنی تھیں وہ یہ جان چکی تھیں کہ جب بھی فلڈ آتا ہے دریا کے دونوں کناروں پر وہ ایلوویل سوائل جو ہے چھوڑ کر جاتا ہے، جو فرٹائل سوائل ہوتی ہے، بڑی زرخیز مٹی ہوتی ہے، منرلائز ہوتی ہے، کیونکہ وہ پہاڑوں میں سے منرل لے کر پانی آتا تھا، اور جب فلڈ آتا تھا تو دونوں دریا کے دونوں کناروں کے اوپر یہ مٹی چھوڑ کر جاتا تھا، جس کے اندر ان کی فصلیں بڑی بہترین اگا کرتی تھیں۔ تو اب لوگ زیادہ تر ان کا جو بیسک پیشہ تھا نا وہ جڑے ہوئے تھے زراعت کے ساتھ۔ ریورز آلسو پرووائڈیڈ دا مینس ٹو فیسیلیٹیٹ ٹریڈ۔ اس کے علاوہ وہ پانی کے راستے تجارت بھی کیا کرتے تھے، یعنی دریا سے وہ 1 2 3 ریجنز آگے جاتے تھے دریا کے ذریعے ہی کشتیاں بنا کر، اور اپنی بنائی ہوئی چیزوں کو وہاں جا کر بیچتے تھے۔ دا ارلی river valley civilization include the Mesopotamian civilization along the Tigris and Euphrates rivers۔ سب civilization میں سے سب سے پہلی civilization which grow near the river is called Mesopotamia، سب کو پتا ہے، اور کون سے دو دریاؤں کے درمیان میں وہ تھی، یوفریٹس اینڈ ٹگرس، اور ان کا اوریجن آپ کو پتا ہے کہ اوپر ترکی پہ سے یہ آتے تھے دریا بہہ کر۔ اب یہ دوسری سویلائزیشن جو ان کے بعد ہے میسوپوٹیمیا کے بعد، وہ تھی انڈس ویلی سویلائزیشن، اور یہ دریائے انڈس کے پاس تھی، دریائے سندھ کے پاس تھی۔ اینشنٹ ایجپٹ نیئر نائل ریور، اور ایجپٹ جو تھی مصری جتنی سویلائزیشن تھی وہ نائل دریا کے پاس تھی، دریائے نیل کے پاس تھی، اور چائنیز سویلائزیشن یلو ریور کے پاس تھی۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کو ریورس اور ان کے پاس جو سویلائزیشنز تھیں ان کے نام ذہن میں آسانی سے یاد ہو جائیں گے، کیونکہ انہوں نے ایک پورا پیراگراف کے اندر یہ سب کچھ دے دیا ہے۔ دا رومن سویلائزیشن ان یورپ، اب وہ جو ہم نے بات کی ہے وہ اینشنٹ سویلائزیشن کی ہے، یہ ذرا تھوڑی سی اب ارلی سویلائزیشن نہیں ہے، یہ بعد کی سویلائزیشنز ہیں جن کو ہمارے دور سے کچھ عرصے پہلے کی بات ہے۔ دا رومن سویلائزیشن ان یورپ گریو نیئر دا ٹبر ریور۔ اب یہ سویلائزیشن بھی جو یورپ میں ہے یہ بھی دریا کے پاس ہی آباد ہوئی۔ دا میڈیٹرینین سی روٹ کنیکٹڈ دا اینشنٹ رومن امپائر ود ادر ریجن فار ٹریڈ، اور میڈیٹرینین سی کے راستے یورپین جتنی کنٹریز ہیں وہ انڈیا اور امریکہ اور باقی ملکوں میں ٹریڈ کیا کرتے تھے۔
اب روم, the capital of the Roman Empire, emerged in 753 BCE as a group of small villages located on low hills. لو ہلز کے اوپر چھوٹے چھوٹے گاؤں کی شکل میں 4 5 6 گاؤں تھے وہاں پر, ٹھیک ہے. اور ان گاؤں کو ملا کر انہوں نے امپائر بنائی تھی جس کا نام رومن امپائر تھا, اور اس کا جو کیپٹل یعنی دارالخلافہ تھا وہ روم تھا. اور یہ کب ایمرج ہوئی, آہستہ آہستہ کہاں اس کو عروج ملا, تقریباً 753 بیفور کرائسٹ ایرا سے, حضرت عیسیٰ سے پہلے. These villages gradually developed into city states, each with its own government. پھر یہی villages آہستہ آہستہ cities بنے جیسے جیسے پاپولیشن انکریز ہوئی, اور پھر انہوں نے اپنی اپنی گورنمنٹ بنا لی اپنی اپنی سٹی کے اندر, اپنے اپنے رولز, اپنی اپنی حکومتیں. By 250 BCE, it had been a wealthy and strong civilization that spread to most of Italy and Greek. اب 250 BCE, اب دیکھو 753 BCE کا مطلب ہے کہ بیفور کرائسٹ ایرا پیچھے چلے جائیں ہم, اور 250 سے مراد ہے کہ ہم نزدیک آ گئے ہیں کرائسٹ ایرا کے. اب تقریباً 250 سال بعد حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہو جائے گی, ٹھیک ہے. اس میں پہلے کیا تھا, 753 سال تھے حضرت عیسیٰ کی پیدائش میں, اب کتنے ہیں, 250. اب گریک اور اٹلی کے اندر انہوں نے یہ سویلائزیشن کو پھیلا دیا. پہلے کہاں تھی, لو ہلز کے اوپر صرف روم کے اندر تھی یا رومن امپائر کہلاتی تھی, اب یہ گریک اور اٹلی میں بھی چلی گئی. اٹ ہیڈ اے اسٹرانگ آرمی دیٹ پروٹیکٹڈ دی امپائر فرام ایکسٹرنل تھریٹس. اب باہری دشمنوں سے بچاؤ کے لیے انہوں نے اپنی ایک آرمی بھی بنائی تھی جو ان کو پروٹیکٹ کرتی تھی. اپنی امپائر کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے انہوں نے یہ سولجرز اور اپنی آرمی کو فارم کیا تھا. اب پیج نمبر 3 کے اوپر انہوں نے دوبارہ سے سیم پیراگراف جو انہوں نے پیچھے لکھا تھا اسی پیراگراف کو دوبارہ سے ریپیٹ کر دیا ہے, اور لاٹس آف سمجھ لیں کہ پرنٹنگ مسٹیکس ہیں اس کے اندر. مجھے نہیں پتا کہ کس نے اس کو اس طرح کیا ہے, لیکن اس کو نا دیکھنا چاہیے ان کو نا پبلش کرنے سے پہلے. تھرڈ ہمارا پیراگراف جو ہے بیسکلی ہے تو سیکنڈ پیراگراف, لیکن وہ تھرڈ میں آ رہا ہے. The Roman Empire grew so larger that in 286 BCE, Emperor Diocletian decided to split the Roman Empire into two halves, Eastern and Western Roman Empire. اب یہ رومن امپائر جو ہے وہ اتنی بڑی ہو چکی تھی 286 BCE تک کہ ان کا جو بادشاہ تھا نا وہاں کا حکمران وہ تھا ڈائیوکلیشن, اور اسی تصویر میں آپ کو یہاں پر دکھا رہی ہوں. یہ حضرت تھے وہ جنہوں نے رومن امپائر کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا تھا تاکہ اس کو پراپرلی رن کر سکیں. ایک ایسٹرن اور ایک ویسٹرن رومن امپائر تھی. اور آپ کو یہ میں یاد کروا دوں کہ سعودی عربیہ جو ہے نا, سعودیہ جب آپ سے ہم تشریف لائے ہیں تو ایک طرف یہ 2 امپائرس تھیں اور ایک طرف جو ہے نا وہ رہتے تھے ایرانی رہتے تھے, یعنی ایران کی امپائر تھی دوسری سائڈ پہ, اور سینٹر میں سعودی عربیہ تھا. ان 476 CEE the last western Roman emperor was overthrown by the German chieftains. اب کیا ہوا کہ ان جو آخری بادشاہ تھا نا اس امپائر کا وہ تقریباً 476 CE میں جو جرمن آئے تھے چیفشنس انہوں نے اس کو شکست دی اور رومن امپائر ان کے ہاتھ سے چھین لی یا اوور تھرون کر لیا اس کو. اب انہوں نے ایک بے ترتیب بے ڈھنگے انداز میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے جس کو میں آپ کو اچھے طریقے سے ضرور سمجھاؤں گی, لیکن ہم پہلے ریزنس آف دا فال آف دا ویسٹرن رومن امپائر پڑھ لیتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا, کیوں جرمن چیفنس آئے اور کیوں انہوں نے اتنی بڑی ریاست جس کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کیا گیا تھا, اس بادشاہ ڈائیوکلیشن نے کیا تھا, اس کو کس طرح انہوں نے مزید فتح کرنے میں ان کو کیا چیز ان کے ہاتھ لگی کہ وہ اتنی بڑی امپائر کو فتح کر سکے. فالوئنگ آر سم آف دا ریزنس فار دا ڈکلائن آف دا ویسٹرن رومن امپائر. یہاں میں نے اس لیے پیج کی پوری پکچرز لی ہیں تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ سکے, کیونکہ اگر میں کٹ آؤٹس میں اس کو بناؤں تو مجھے جو ہے نا میرے لیے تو آسان ہے لیکن آپ کو سمجھ نہیں آئے گا کہ ٹیچر کہاں سے پڑھ رہی ہیں. فرسٹ ریزن جو تھا رومن امپائر کے فال کا, اور یہ ویسٹرن رومن امپائر ہے جس کا فال ہوا ہے, ایسٹرن کا نہیں ہوا, یہ آپ نے یاد رکھنا ہے.
ٹھیک ہے، کیونکہ 2 حصوں میں تقسیم کیا تھا نا اس نے ڈائوکلیشن نے، تو اس کی جو ایسٹرن تھی نا وہ تو بچ گئی، لیکن ویسٹرن رومن امپائر کو جرمن نے ہتھیا لیا. دا گورنمنٹ بیکیم کرپٹ اینڈ پاور اسٹرگل اسٹارٹیڈ. اب گورنمنٹ کیوں ہوئی؟ کیونکہ آپس میں وہ لڑنا شروع ہو گیا حکومت کرنے کے لیے کہ جی ہمیں بٹھایا جائے اس کے اوپر، جیسے کرسی کے لیے جنگ ہوتی ہے بندے کی کہ اس ویسٹرن امپائر کا نا ہمیں وزیر اعظم بنا دیا جائے یا ہمیں پریزیڈنٹ بنایا جائے. دا ڈیسیژن آف کانسٹینٹائن ٹو موو دا کیپٹل ٹو کانسٹینٹینوپل ویکن دا امپائر. یہ ہم پڑھتے آ رہے ہیں 7 کلاس میں، میں نے بڑی ڈیٹیل میں یہ بتایا ہوا ہے 7 کلاس کی جو پریویس ویڈیوز میں نے بنائی تھی پچھلے سال کے بچوں کے، پچھلے ہمارا جو بیچ آیا تھا ان کے لیے. تو اب قسطنطنیہ میں سے اٹھا کر، یعنی کانسٹینٹائن میں سے اٹھا کر انہوں نے دارالخلافہ جو تھا نا وہ کانسٹینٹینوپل بھیج دیا تھا. اور اسی وجہ سے آپ جب جیسے ہمارا دارالخلافہ اسلام آباد ہے، اگر ہم بیٹھے بٹھائے اس کو ہلا کر کہیں اور لاہور لے آتے ہیں تو ہر چیز جو ہے نا درم برم ہو جاتی ہے، بکھر جاتی ہے، کیونکہ وہ مینس ہب ہوتا ہے جو کہ پوری گورنمنٹ کو، پورے پاکستان کو چلا رہا ہے. اور جب ہم اسی کو ڈسٹرب کر دیں گے نا، اسی کی بنیادیں ہلا دیں گے تو ہر چیز کو سیٹل ہونے میں ٹائم لگے گا. تھرڈ جو ان کا جو ڈکلائن کا ریزن تھا وہ تھا دا چرچ آف روم گینڈ الٹیمیٹڈ پاورز ایون مور دین دا ایمپررز. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پاپس اور جو تھے نا وہاں کے چرچز، انہوں نے گورنمنٹ سے زیادہ اپنی طاقت منوا لی ہوئی تھی. اور ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ گورنمنٹ جو تھی بڑی ظالم تھی، وہ بہت ایکسٹرا ٹیکسز لیتی تھی اور کسی قسم کی فیسیلیٹیٹ نہیں کرتی تھی، مہنگائی کی ہوئی تھی اس بادشاہ نے، حکمران نے. تو لوگوں کو نا ادھر سکون ملتا تھا چرچ میں آ کے، لیکن ایک وقت آیا کہ چرچ والوں نے بھی بے جا ٹیکسز لگائے اور حکومت کو بھی اپنے قبضے میں کر لیا. اور حکومت کا کوئی بندہ، ایون کہ وہاں کا بادشاہ بھی اس پوپ یا اس پادری یا ان کے کسی بندے کے حکم کے خلاف حکومت نہیں چلا سکتا تھا. یعنی جو بھی حکم آتا تھا پیچھے سے چرچ پہ سے حکومت کو وہ عمل کرنا پڑتا تھا اس کے اوپر. اب فورتھ جو ہے دا آرمی بیکیم ویک الٹیمیٹلی ویکننگ دا امپائر انٹرنلی اینڈ ایکسٹرنلی. جب کسی ملک کی آرمی پر بات آ جائے نا، جیسے اگر ہماری آرمی کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی پچھلے دنوں میں، اور ساتھ ہی ہمارے سارے دشمن اٹھ کھڑے ہوئے جو ہمارے بارڈرز پر بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے وہ انڈیا ہو چاہے وہ کوئی اور ہو، اور فوراً سے ان کے کان کھڑے ہو گئے کہ جی اب ہم اس ملک کو فتح کرنے میں آسانی ہوگی، کیونکہ آرمی کو لوگ کچھ سمجھ نہیں رہے ہیں، آرمی کی عزت کوئی نہیں ہے. تو اپنی آرمی جب ملک کی ہماری کمزور ہوگی نا تو باہر کا دشمن ہم پہ بڑی آسانی سے قبضہ کر لے گا اور حملہ کرے گا. تو اپنی ان کی آرمی بھی کمزور ہو گئی تھی کیونکہ بادشاہ ٹھیک نہیں تھا، کرپٹ تھا، اور اوپر سے چرچ والے اپنے حکم چلا رہے تھے. تو جس کا کام اسی کو ساجے، تو اس وجہ سے یہ آرمی بھی کمزور ہوئی تو ملک بھی کمزور ہو گیا، گورنمنٹ بھی کمزور ہوگی. نہ صرف اندرونی خطرات تھے بلکہ بیرونی دشمن سے بھی، یعنی بارڈرز کے باہر کی طرف جو دوسرے ملکوں کے دشمن ہیں ان سے بھی خطرہ ہونے لگا. پانچویں بات جو ڈکلائن کی ہوئی ان کی، ہیوی ٹیکسز میڈ دا لائفز آف دا کامن پیپل میزریبل وچ لیڈ ٹو چاؤز ان دا امپائر. اب جو ٹیکسز تھے نا وہ اتنے زیادہ لگائے جا رہے تھے کہ غریب عوام جو ہے نا ان کو فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جا رہا تھا اور ان سے بے جا وصول کیے جاتے تھے ٹیکس، جس کی وجہ سے وہ برے طریقے سے جو ہے نا ریلکٹنٹلی انہوں نے جو ہے اپنی گورنمنٹ کی طرف اپنا بیہیویئر دکھایا کہ ہم تو بالکل بھی آپ کو پے نہیں کریں گے اور ہم چرچ چلے جائیں گے، اس سے بہتر ہے کہ ہاں ہم وہاں چلے جائیں جو ہمارا تھوڑا بہت تو خیال کرتے ہیں، آپ تو بالکل بھی ہمارا خیال نہیں کرتے. تو اس لیے ہم جو ہے نا بہت تنگ ہیں اس حکومت سے. اب provisions rebelled against the government and declared their independence. باقی صوبے جو تھے انہوں نے بھی حکومت کے خلاف جو ہے نا بغاوت شروع کر دی تھی. ریبلز مین بغاوت کرنا، اور غداری تو نہیں کہہ سکتے، خیر خلاف بولتے تھے وہ حکومت کے. اور سارے پروونسز کہتے تھے ہمیں الگ کر دو، ہم اپنی اپنی حکومت خود چلائیں گے اور ہم انڈیپینڈنٹ ہیں، ہمیں ایک انڈیپینڈنٹ ریاست بنا دیا جائے اور ہم جو ہے نا آپ کی بات نہیں مانیں گے. ہر صوبہ جو تھا نا وہ اپنی حکومت الگ چلانا چاہ رہا تھا. جیسے کہ اب ہمارا پنجاب ہے، سندھ ہے اور بلوچستان ہے، اگر یہ لوگ آپس میں لڑ پڑیں اللہ نہ کرے اور کہیں جی بلوچستان جو ہے نا ویزا لگوا کے آئیں آپ، یعنی پنجاب کے لوگ بلوچستان ویزا لگوا کے جائیں گے، اس قسم کی کنڈیشنز وہاں پر لگانی شروع کر دی تھی انہوں نے. باربیرینز اینڈ ہنز فرام سینٹرل ایشیا اٹیکس اینڈ ڈسٹرائڈ موسٹ آف دا امپائرز.
اب آرمی جو ویک ہو چکی تو ظاہری بات ہے باہر کے لوگوں سے ہاسٹائل لوگوں سے تو ان کو خدشہ ہونا ہی تھا، ڈر ہونا تھا. باربیرینس کون سے تھے یہاں انفارمیشن پرومپٹ کے اندر انہوں نے آپ کو باربیرین کا بتایا ہوا ہے کہ پرانے وقتوں میں جو نا باربیرینس بالکل انکلچرڈ لوگوں کو کہا جاتا ہے، جیسے ہم کہیں کہ گنڈے موالی اور جن کو کوئی تمیز نہ ہو، اور جو بہترین سویلائزیشنس تھی نا اس دور کی جیسے گریک رومن اور کرسچن، وہ ان سے ان کا تعلق نہیں تھا. وہ ایسے ہی جیسے بنجارے ہوتے ہیں نا اور نومیڈک ٹائپ لوگ ہوتے ہیں، جنگلی ہوتے ہیں، تو ان کو جنگلی کہا جاتا تھا جن کے پاس کوئی کلچر نہیں تھا. وہ بہت وائلنٹ قسم کے لوگ تھے، ہر وقت لڑائی جھگڑا کرنے والے. اور ہنس کون تھے؟ زیادہ تر قزاقستان سے ان کا تعلق تھا اور یہ بھی زیادہ نومیڈک لوگ تھے، ٹرائبل اور نومیڈک سب بنجارے ہوتے ہیں نا اس ٹائپ کے لوگ تھے. اور ان کا تعلق سینٹرل ایشیا قزاقستان کی سائڈ سے تھا. اور ان دونوں نے مل کر باربیرینز الگ اور ہنس الگ، کبھی باربیرین حملہ کرتے تھے اس امپائر کے اوپر اور کبھی ہنس حملہ کرتے تھے. تو اس طرح بے جا حملے ہونے کی وجہ سے ان کو کافی نقصان اٹھانا پڑا. دا اینشنٹ گریک اینڈ رومن سویلائزیشن ور دا موسٹ ایڈوانس سویلائزیشن آف دیئر ٹائم. اپنے وقت کی اگر سویلائزیشنس کی بات کی جائے تو یہ اپنے وقت کی بڑی گریک اور رومن سویلائزیشن تھی نا، بڑی ایڈوانس تھیں. ان کا رہن سہن، ان کے کپڑے، ان کے گھر، ان کے برتن، تو یہ ساری چیزیں جو نا بڑی ہائی کلاس ہوا کرتی تھی. بوتھ کنٹریبیوٹیڈ اے گریٹ ڈیل ان دا فیلڈز آف سائنس، انجینئرنگ، آرکیٹیکچر، گورنمنٹ، فلاسفی ایکسیٹرا. اور انہوں نے اس دور میں کافی زیادہ حصہ ڈالا ہے. بہت سی ایسی فیلڈ ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو ایڈوانسمنٹ انہوں نے دی ہے، جن میں سائنس ہے، انجینئرنگ ہے، آرکیٹیکچر ہے یعنی تعمیرات کا شعبہ جو ہے، اور حکومت ہے، حکومت کے اندر اچھے لاز بنانا، اور پھر فلاسفی فلسفے سے بہت زیادہ ان کا تعلق تھا. ود دا فال آف دا ویسٹرن امپائر، رومن امپائر اراؤنڈ 500 CE, the scientific and cultural development of Europe stopped. With this decline, Western Europe entered the Dark Ages. اب کیا ہوا کہ جب ویسٹرن رومن امپائر کا ڈکلائن ہوا نا تو اس کی وجہ سے کافی ساری چیزوں کی ایڈوانسمنٹ رک گئی، یعنی ان کی امپروومنٹ رک گئی، جن میں سائنس تھی اور جن کے اندر کلچر تھا، ڈیولپمنٹس تھیں، یہ سب سٹاپ ہو گئے. اور یہ دور کہلایا ان کا ڈارک ایج کا دور. یعنی اب جیسے آپ فلسطین کو دیکھ لیں، ان کا یہ کیا چل رہا ہے، وہ ڈارک ایج چل رہی ہے ان کو نہ کوئی ڈیولپمنٹ کرنے دی جا رہی ہے، نہ ایجوکیشن دینے دی جا رہی ہے پراپر طریقے سے، نہ ان کو کس قسم کا فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے گورنمنٹ کی طرف سے. وہ بیچارے بہت برے حالات میں زندگی گزار رہے ہیں. تو بس یہی حال تھا ان کا بھی، لیکن بس یہ تھا کہ ان کے اوپر جنگیں اس طرح نہیں مسلط کی گئیں جیسے کہ فلسطین کے اوپر کی گئی ہیں. فلسطین تو خیر بہت زیادہ مظالم کا شکار ہے، تو یہ اس جیسے ہی مظالم سے گزر رہے تھے لیکن اس طرح کے نہیں تھے ان کے اوپر. اور یہ دور کہلایا ڈارک ایج یورپ کی ہسٹری میں، ویسٹرن یورپ کی ہسٹری میں. ابھی ایسٹرن یورپ اس سارے عذاب سے بچا ہوا ہے. اور آپ نیچے یہاں دیکھ رہے ہو ایمفی تھیٹر ان کا، کہ یہ اس دور میں دیکھیں تھیٹرز وغیرہ ہوا کرتے تھے اور یہ لوگ ڈرامے اور کلچرل اور آرٹ کے ساتھ ان کا کتنا تعلق تھا اس دور میں بھی. تو بچوں یہ ہمارا تھا پہلا ٹاپک، دا فال آف دا رومن امپائر کا. آپ کو ڈکلائن بھی بتا دیا کہ صرف ویسٹرن امپائر جو ہے نا، اکثر بچوں نے آنسرس کے اندر ایسٹرن امپائر بھی لکھا ہوتا ہے، ایسٹرن ویسٹرن اکٹھا لکھا ہوتا ہے، تو یہ غلط ہے. ایسٹرن امپائر ڈارک ایجز میں سے نہیں گزرا، ویسٹرن گزرا ہے. اور یہ ہوا بھی کیوں؟ کیونکہ اگر وہ دو حصوں میں اس کو نہ بانٹتا، خود اس کی طاقت کو نہ توڑتا ڈائوکلیشن جو اس کا ایمپرر تھا، تو شاید اس کو اس ڈکلائن سے نہ گزرا پڑتا، ایسا فال ان کے اوپر نہ آتا. تو ہوپ فلی آپ کو اس کی اچھے سمجھ آئی ہوگی. اپنا خوب خیال رکھیے گا. تھینک یو فار واچنگ. اللہ نگہبان.